العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد باب ما جاء ای اللحم کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم به قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن الفضيل عن أبي حيان التميمي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه الذراع وكان يعجبه فنهس منها. وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وعبد الله بن جعفر وابي عبيدة. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا گوشت سب سے زیادہ مرغوب تھا؟ یعنی جانور کے بدن کا کون سا حصہ، کس جگہ کا گوشت آپ کو زیادہ پسندیدہ تھا؟ اس کا جواب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ خود حدیث سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت کا ہدیہ پیش کیا گیا تو آپ کی طرف بازو کا گوشت پیش کیا گیا۔ اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلحم فدفع الیہ الذراع، تو آپ کی طرف، آپ کی خدمت میں ذراع کا گوشت، بازو کا گوشت، دستے کا گوشت پیش کیا گیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ وَكَانَ يُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا، آپ نے پھر اس کو دانتوں سے نوچ نوچ کر تناول فرمایا۔ نہس چھوٹی سین سے، پچھلے سبق میں آپ نے سنا کہ بڑی شین اور چھوٹی سین دونوں اس مفہوم میں وارد ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ ذراع دستے کو کہتے ہیں، بازو کو کہا جاتا ہے۔ من طرف المرفق الى طرف الاصبع الوسطی والساعد، یعنی جس کو بازو کہا جاتا ہے وہی مراد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بازو کا گوشت زیادہ پسند تھا۔ اب اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی کئی حکمتیں اور مصلحتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ بازو کا گوشت جلدی ہی گل جاتا ہے، یعنی پکنے میں دیر نہیں لگتی۔ نمبر 2، ہضم بھی جلدی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ثقیل نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے صحت کے لیے بھی مفید ہے، اور جب صحت کے لیے مفید ہے تو اس کی وجہ سے طبیعت میں نشاط اور فرحت کی کیفیت رہے گی، اور انسان کی طبیعت میں جب نشاط اور فرحت کی کیفیت ہو تو عبادت میں بھی زیادہ ہی اس کو لطف آتا ہے، اور عبادت میں جی بھی لگتا ہے، اور عبادت زیادہ کرنا آسان بھی ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے جب طبیعت میں انقباض ہو، کمزوریاں ہوں، تو عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حکمت، یہ وجہ یہ ہو سکتی ہے پسند کرنے کی
کہ بازو کا گوشت جو ہوتا ہے زیادہ لذیذ ہوتا ہے، مزیدار ہوتا ہے۔ نیز یہ بات بھی کہی گئی کہ آپ کے پسند کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ایسا گوشت کبھی کبھی آپ کو کھانے کو ملتا تھا، اس لیے یعنی گوشت بہت کم آپ کو نصیب ہوتا تھا، اس لیے آپ طبعاً جلدی کرتے تھے کہ جلدی پکا کے لاؤ، اور یہ ٹکڑا جلدی پک جایا کرتا تھا، اس لیے آپ اس کی رغبت زیادہ کرتے تھے۔ بعض حضرات نے یہ کہا کہ یہ ان اعضاء میں سے ہے جو نجاست کے مواقع سے بہت دور ہے، اس لیے آپ اس کو پسند کرتے تھے۔ بہرحال یہ مصالح ہیں، مصلحتیں ہیں اور حکمتیں ہیں، باقی ذوقیات میں کسی ایک چیز کو بنیاد نہیں بنا سکتے۔ کسی کو کسی جگہ کا گوشت اچھا لگتا ہے، کسی کو کسی جگہ کا گوشت اچھا لگتا ہے۔ وفی الباب عن ابن مسعود و عائشۃ و عبداللہ ابن جعفر و ابی عبیدۃ، اس باب میں عبداللہ ابن مسعود، حضرت عائشہ، عبداللہ ابن جعفر اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی روایتیں ہیں۔ اب یہ کہاں کہاں روایتیں ہیں، یہ تلاش کرنا، ڈھونڈنا، یہ شارحین کے ذمہ لگا دیا۔ چنانچہ تلاش کرنے پہ یہ معلوم ہوا کہ ابن مسعود کی روایت سنن نسائی اور سنن ابو داؤد میں، اور عائشہ کی روایت خود امام ترمذی نے ایک جگہ نقل فرمائی ہے، جو نیچے ابھی آ رہی ہے۔ ان عائشہ قالت ما كان الذراع وحب اللحم، یہ نیچے آ رہی ہے۔ عبداللہ ابن جعفر کی روایت ابن ماجہ اور حاکم اور بہقی نے نقل کی، اور ابو عبیدہ کی روایت شمائل میں ہے۔ بہرحال یہ حدیث کئی سندوں سے اور کئی صحابہ کرام سے منقول ہے۔ وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانی قال حدثنا يحيى بن عباد ابو عباد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الوهاب بن يحيى من ولد عباد بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت ما كان الذراع وحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كان لا يجد اللحم إلا غبا فكان يعجل إليه لأنه أعجلها نسجا۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بازو کا گوشت بہت زیادہ پسند نہیں تھا، لیکن گوشت پاتے نہیں تھے۔ لیکن کان لا یجد اللحم، زیادہ گوشت میسر نہیں آتا تھا، گاہ گاہ کبھی کبھی ملتا تھا، اس لیے آپ اس کی جلدی فرماتے تھے۔ لأنه عاجلها نسجا، یہ گوشت چونکہ جلدی پک جاتا تھا اس لیے آپ اس کی رغبت فرماتے تھے۔ اس روایت کو اگر سامنے رکھا جاوے تو پچھلی مصالح میں اور حکم میں جو باتیں بیان کی گئی تھی کہ کن حکمتوں سے اور وجوہات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی رغبت زیادہ تھی، تو یہ مسئلہ یہیں حل ہو جاتا ہے اور صاف ہو جاتا ہے۔ ھذا حدیث حسن لا نعرفه الا من هذا الوجه، یہ حدیث حسن ہے اور صرف اسی ایک سند سے یہ ہم کو ملی ہے۔ اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا، یعنی اس کی لذت کی وجہ سے آپ اسے رغبت نہیں کرتے تھے، جلدی پک جانے کی وجہ سے کرتے تھے۔ اس میں اصل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ایک بتلایا. اس لیے پہلی اور اس دوسری حدیث میں کوئی تعارض نہیں ہے، ورنہ تعارض بن سکتا ہے کہ پہلی حدیث میں تو کہا گیا کہ آپ کے نزدیک یہ احب اللحوم تھا، یہ حصہ زرع والا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ما کان الزرع وحب اللحم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تعارض ہو گیا. اس کا جواب یہ ہے کہ نفی اس اعتبار سے نہیں ہے کہ آپ کو پسند نہیں تھا، لذیذ نہیں لگتا تھا. اصل میں حضرت عائشہ یہ کہنا چاہتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لذائذ کی فکر، مرغوبات کی فکر نہیں ہوتی تھی. آسانی سے جو چیز میسر ہو جاتی تھی وہ آپ کے ہاں مقدم ہوتی تھی. اور بازو کا گوشت چونکہ جلدی پک جاتا ہے، گل جاتا ہے، تو آسانی سے وہ میسر ہو جاتا تھا، اس لیے آپ اس کی رغبت فرماتے تھے. تو اب یہ بھی کہنا صحیح ہے کہ رغبت کرتے تھے، اس لیے وہ محبوب حصہ تھا. اور یہ بھی کہنا صحیح ہے کہ آپ کو اس کی لذت کی فکر نہیں تھی، اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہ محبوب نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ اس کی رغبت کرتے تھے. تو من وجہن وہ مرغوب تھا اور من وجہن وہ مرغوب نہیں تھا. اور مجموعی طور پر یہ بات سامنے آئی کہ حضرت عائشہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کھانے وانے کے سلسلے میں، امور معاش کے سلسلے میں لذائذ کی فکر کی نہیں تھی. یعنی لذائذ کی عادت نہیں تھی کہ لذیذ چیزوں کو آپ تلاش کریں. مل گئی چیزیں تو تشکر کی کیفیت کے ساتھ استعمال فرما لیتے، ورنہ آپ اس کی فکر نہیں فرماتے تھے. اگلا باب ہے باب ما جاء فی الخل. الخل بمعنی سرکہ، ایک قسم کا سالن ہوتا ہے، کبھی گنے کا بنتا، انگور کا بنتا، کھجور کا بنتا، جامن کا بنتا، اور کسی اور چیز کا بنتا. یہ سرکہ جو ہوتا ہے ہاضم ہوتا ہے، ریاحی امراض کے لیے مفید بھی ہوتا ہے. اس کو بھی سالن کہا گیا ہے. سالن اصل میں ہر وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے روٹی اتاری جاوے، روٹی کو کھسکا کر پیٹ تک پہنچایا جاوے. آدم یا ادیموں سے یہ ادام کا لفظ مشتق ہے. علامہ نووی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ادام بکسر الحمزہ ما یؤتدم بہ. وہ چیز جو بطور سالن استعمال کی جاوے وہ ادام ہے. کوئی صرف شکر گھول لیتا ہے، اس کا شیرہ بنا لیا، روٹی کھا لیا، اس سے نمک کا بھی گھول لیا، اس کا شیرہ بنا لیا، اس کا پانی ملا کر کے اسے پتلا بنا لیا. تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں ادام میں داخل ہو جائیں گی. ادام کی جمع ادم آتی ہے، جیسے کتاب کی جمع کتب آتی ہے. حاصل یہ ہے کہ ادام ہر وہ شے جس کے ذریعے روٹی کو آسانی کے ساتھ حلق تلے اتارا جا سکے. علامہ نووی نے بتلایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معقولات کے سلسلے میں اختصار پسند کرتے تھے. لمبی چوڑی کھانے کی چیزیں جمع نہیں فرماتے، اس لیے کبھی صرف کھجور پر اکتفا کر لیا، کبھی روٹی ہے تو معمولی سالن یعنی سرکہ استعمال کر لیا. تو اب مقصد یہ ہوا کہ سرکہ اسی طرح کی معمولی چیزوں ہی سے آپ روٹی کھا لیا کرتے تھے، اور یہی امت کو سبق دینا مقصود ہے. اس لیے کہ بدن تو، انسان کا جسم تو شہوات اور لذات کا راغب ہوتا ہے. اگر اس کو شہوات کا عادی بنا دیا جائے، لذات کا عادی بنا دیا جائے، تو بدن بیکار ہو کر رہ جائے، بدہضمیوں کا شکار ہو جائے، کمزوریوں کا شکار ہو جاوے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کی حفاظت کے بھی نسخے ہم کو بتلائے ہیں. روایت دیکھیے بہی قال حدثنا الحسن بن عرفہ قال حدثنا مبارک بن سعید
أخو سفيان بن سعيد عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام والخل. آپ نے فرمایا سرکہ کتنا عمدہ سالن ہے. وبه قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام والخل. وفي الباب عن عائشة وأم هانئ وهذا أصح من حديث مبارك بن سعيد. وبه قال حدثنا محمد بن السهل بن عسكر البغدادي قال حدثنا يحيى بن حسان قال أخبرنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام والخل. اگلی حدیث ہے بہی قال حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال بهذا الاسناد نحوه الا انه قال نعم الادام او الادم الخل. ادام ہو تو مفرد، ادم اور ادم ہو تو یہ جمع ہے. یہ ساری روایتیں ایک ہی مفہوم پر مشتمل ہیں. هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه لا يعرف من حديث هشام بن عروة إلا من حديث سليمان بن بلال. به قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حمزة الصومالي عن الشعبي عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء. ام ہانی بنت ابی طالب فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ ہے کھانے کو. میں نے کہا نہیں. فقلت لا الا کسر یابست وخل. صرف کچھ باسی روٹی کے ٹکڑے ہیں اور سرکہ ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قربی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو قریب لے آؤ. فما اقفر بیت من ادم فی خل. جس گھر میں سرکہ موجود ہو وہ گھر سالن سے خالی نہیں مانا جاتا. جب تمہارے پاس سرکہ ہے اور روٹی کے ٹکڑے ہیں تو کھانا موجود ہے، سالن موجود ہے. هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه. اس سند سے یہ روایت غریب ہے، یعنی ایک ہی اس کی سند موجود ہے. صرف ہم کو یہ روایت ام ہادی کی سند سے ہی ملی ہے اور اسی سند سے ملی ہے. اور ابو حمزہ صومالی کا نام ثابت ابن ابی صفیہ ہے اور ام ہانی کا انتقال ہو گیا تھا حضرت علی ابن ابی طالب کے کچھ مدت بعد. ام ہانی کا انتقال ہو گیا تھا حضرت علی کے کچھ مدت کے بعد. امام ترمذی کا مقصد اس جملے سے یہ بتلانا ہے کہ روایت متصل ہے، مرسل اور منقطع نہیں ہے، کیونکہ ام ہانی سے شعبی کی ملاقات ثابت ہے. اس لیے کہ ام ہانی حضرت علی کے بعد زندہ رہی. گو حضرت علی سے شعبی کی ملاقات ثابت نہیں ہے، مگر امام بخاری سے امام ترمذی نے نقل کیا ہے لا عارف للشعبی سماعا من ام ہانی، کہ مجھے ام ہانی سے شعبی کا سماع ثابت نہیں ملا. تو اگرچہ کہ یہ منقول ہے مگر امام ترمذی بتانا چاہتے ہیں کہ روایت متصل ہے، کیونکہ ام ہانی سے شعبی کی ملاقات ثابت ہے. اس لیے کہ ام ہانی حضرت علی کے بعد کچھ دن زندہ رہی ہیں، اگرچہ کہ بعضوں نے اس کے خلاف کہا ہے. امام ترمذی اپنی رائے پیش فرما رہے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.